بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ ہمارا انداز بھی بڑا عجیب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت جتانے کا، کہ کتنی ہم محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ صحابہ کرام کس طرح آپ سے محبت کرتے تھے، بے شک کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرتے، لیکن جو طریقہ ہم نے بتایا، جو جس طرح کے واقعات ہم بیان فرماتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہ اس پر میرے بھائی نہ نبی کو ہم چھوڑتے ہیں اور نہ ہم صحابہ کو چھوڑتے ہیں۔ وہ واقعات ایسے ہیں اور روایات ایسی ہیں نبی کے بارے میں، کیسا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفاست کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے نفیس آدمی تھے اور ان کی نفاست پر حملہ کس طرح کر رہی ہے، روایت کر رہی ہے۔ مسرور اور مروان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی مرتبہ تھوکا وہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ پر پڑا اور اس نے اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ دیکھیں، ایک نفیس آدمی، کوئی آدمی لے لیں، آپ کو اس طرح کرتا ہے، تھوکے گا اس طرح کہ دیکھے ہی نہ آگے کہ کوئی بندہ ہے جس کے اوپر میں تھوک رہا ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو یہ روایت کہہ رہی ہے کہ آپ تھوکتے تھے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر وہ پڑتا تھا، تو وہ شخص ادب سے، محبت سے، یہ محبت ثابت ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ یہ محبت ثابت ہو رہی ہے، وہ اس کو مان لیتے تھے۔ یہ ہے صحیح بخاری، جس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، بالکل پوری سند کے ساتھ، جرح و تعدیل کی پوری جو کسوٹیاں ہیں، جو چھننیاں ہیں، ان سے چھن کر یہ ہمارے تک پہنچی ہیں، اور یہ بالکل درست صحیح ہے، اور اس پر کسی نے اگر انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ اور یہ مثل قرآن ہے، صحیح بخاری قرآن کی مثل ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اس کی جاؤ، اس کی مثل لے آؤ، نہیں لا سکتے، مگر ہم نے تو مثل سہاستہ مثل کر دی، اور ایک تو یہ ہے ہی نا صحیح بخاری۔ صحیح بخاری مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور، جلد اول، حدیث نمبر 238، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے مفہوم اس کا۔ یہ لمبی حدیث ہے، ذرا جرت دیکھیں کہ یہ عمل بھی اس ہستی کی طرح منسوب کیا گیا ہے جن کا فرمان ہے کہ پاکیزگی طہارت، یعنی طہارت نصف ایمان ہے۔ عقل کے اندھے بغیر سوچے سمجھے اسے اور اسی طرح کی مزید باتیں فخری انداز میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ نیٹ پر دیکھ لیں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یہ دین دشمنوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست پر مکروہ حملہ ہے۔ مگر کیا کیا جائے، یہ سب کچھ بخاری شریف میں جو ہے، جو قرآن کی مثل ہے، جو قرآن کی طرح محفوظ ہے، جو غیر مطلوب وحی ہے، غیر تلاوت نہ کی جانے والی وحی ہے، مگر یہ تلاوت نہیں کی جا رہی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، اسے بھی یہ بھی وحی ہے۔ میں نے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کی اپنی باتیں جو ہیں وہ وحی نہیں ہے، جو صحابہ سے کرتے تھے، جو ازواج مطہرات سے کرتے تھے، جو لوگوں سے کرتے تھے، وہ وحی نہیں ہوتی تھی، اور آپ کی اپنی باتیں ہوتی تھی، اور اس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ایسا گلا تھوڑا سا گڑبڑ ہے تو میں نے صرف یہ بات بتانا تھی کہ آپ یہ نفاست، آپ کی ایک طرف آپ کی نفاست پر آپ تقریر ان کے بیانات سن لیں، یقیناً آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نفیس نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، مگر دوسری طرف یہ بات آپ کی طرف منسوب کر دی گئی کہ آپ اس طرح کرتے تھے۔ تو میرے بھائی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ میں نے ایک اور بات بھی سنی، وہ بھی بس عقل کی اپنی پرکھنے کی بات کروں، ممکن ہے کچھ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی منسوب کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی کیا۔ ممکن کچھ جگہ نیچے گندگی خرابی ہوگی، کھڑے ہو کر لینا بھی ٹھیک ہوگا، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو وہ اس طرح کی روایات بھی بڑی ملتی ہیں کہ آپ جب بھی جاتے تھے بہت دور جاتے تھے اور کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے ایسا۔ یقیناً جی کسی نے دیکھا ہوگا نا آپ کو کھڑے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے، تو انہوں نے بیان کیا نا آگے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے، تو آپ خود سوچ لیں۔ اور ایک اور بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ اتنے شرمیلے تھے جیسے کنواری لڑکی شرمیلی ہوتی ہے، آپ اتنے حیا والے تھے، اتنے شرمیلے تھے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب آپ نے کر رہے، انہوں نے دیکھا ہوگا تو بیان کیا نا، تو آپ نے کھڑے ہو کر بھی کیا۔ میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور کیا کریں باتوں پر، آپ سوچا کریں، آپ ان کی باتوں پر جو محراب و منبر سے آتی ہیں، آپ بلا پرکھے ہوئے ان کو نہ آپ اسی طرح ہی مان لیا کریں، تھوڑا سا غور کیا کریں۔
उन्हीं की बातों में से। या ये नहीं मैं कह रहा कि आप अपनी अकल लड़ा लें, लड़ाएं, अपनी अकल को अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए दी है। उनकी अपनी ही की हुई बातें, अपने ही भी आप एक तरफ तो ये कहते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं, आप खुद ही बताएं कि इनमें से कौन सी बात ठीक है या सच्ची है। तो बस मैं ये आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफाजत पर जो हमला है इस रवायत के ज़रिए, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता था। तो मेरे भाई वो इल्तिमास है आपसे कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स कर दिया करें। शुक्रिया।